جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اصول دین کتاب کا صفحہ نمبر 15 ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کے سامنے پاس یہ نسخہ نہیں ہے تو آن لائن حضرات تو اسکرین سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو لائیو شریک ہونے والے ساتھی ہیں وہ کتاب سامنے رکھ لیں۔ اصول دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ خطبہ مسنونہ ہے، کسی بھی کام سے پہلے خطبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل مقصودی بات اما بعد کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اما بعد یعنی اب حمد و صلاۃ ہم نے کر لی، اس کے بعد اب ہم جو تمہید پوری ہوگی، اب مقصودی بات کے اوپر آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا۔ یعنی ایسا نہیں کہ بگ بینگ جیسے، اور پھر ڈارون کی جو تھیوری ہے ارتقاء کی، ایوولوشن کہتے ہیں اس کو، تو وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ یہ پہلے یہ جو زمین ٹھنڈی ہو گئی، اس کے اوپر پانی پیدا ہو گیا، پانی سے پھر ایک جرثومہ پیدا ہوا، جرثومہ بڑھتے بڑھتے حیات زندگی شروع ہوگی اس دنیا پر، پھر کرتے کرتے حیوان جو ہے وہ ترقی کرتا گیا حتیٰ کہ انسان بن گیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کو اپنی اپنی جگہ الگ پیدا فرمایا ہے، جس میں سے انسان کو بہرحال الگ پیدا کیا، جس کے بارے میں قرآن پاک بار بار فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةُ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، اور پھر پیدا کیا، مٹی سے براہ راست مٹی لی اور اس سے پیدا کیا۔ تو خیر یہ بات تو آپ کے اسلامی عقائد کی ہے، لیکن میں نے شروع میں یہ ذکر کر دی کہ بہرحال جب آدم علیہ السلام کو پھر جنت میں رکھا اور پھر وہ درخت سے منع کیا کہ نہیں کھانا، پھر کھایا گیا، وہ کھایا گیا تو کس حیثیت میں کھایا گیا، یہ سب آپ کی یہ اسلامی عقائد میں انشاءاللہ آئے گا یہ چیپٹر۔ السلام ہلو، علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جی آواز آ نہیں رہی، فرمائیے۔ جی جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس درخت کا نام کیا ہے؟ یہ نام معلوم نہیں ہے، اور پھر یہ یہاں کا سوال بھی نہیں ہے، یہ تفسیر کا سوال ہے۔ آپ ایسا کریں، تفسیر فہم قرآن میں انشاءاللہ جب یہ آئے گا نا، وہاں اس کو دیکھ لیں گے۔ اور یہ اصل بحث میں نے عرض کیا، یہ دوسری کتاب اسلامی عقائد جو آپ پڑھیں گے اس کے اندر آئے گی، یہاں تو صرف ضمناً ذکر ہے اس کا۔ یہاں وہ سوال فرمائیں جو اس سبق سے متعلق ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر یہ حکم دیا کہ زمین سے، جنت سے نکل کر زمین پر چلے جاؤ، تو یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یعنی اب تم زمین میں جا رہے ہو، لیکن زمین میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں جا رہے ہو، بلکہ ایک خاص وقت تک تم وہاں رہو گے اور پھر واپس تمہیں آنا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 38 ہے۔ پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے ہدایت، تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی وقت یہ فرما دیا تھا کہ میری طرف سے کچھ نہ کچھ تمہارے پاس رہنمائی آیا کرے گی، یعنی تم نے دنیا میں جو زندگی گزارنی ہے، یہ زندگی تم اپنی عقل سے، اپنی اس سے نہیں گزار سکتے۔ کچھ کام تو تم اپنی عقل سے کر لو گے، لیکن کچھ کام بہرحال تمہیں مجھ سے بہرحال پوچھنا پڑے گا اور رہنمائی لینی پڑے گی۔ اگر وہ میری رہنمائی کو فالو کرو گے تو کامیاب رہو گے، ورنہ ناکام ہو جاؤ گے۔ مثلا
زہر ہے، اس سے انسان مر جاتا ہے، زہر کھانے سے آدمی مر جاتا ہے. یہ بات بتانے کے لیے نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ حدیث کی ضرورت ہے، نہ کسی فقہ کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی، نہ مفتی کی. آگ سے انسان جل جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کسی رہنمائی کی، کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فزیکل فنومنا ہے کہ وہ ایسا ہوتا ہے. لیکن رشوت انسان کے لیے ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے، یہ بتانے کے لیے آپ کو وحی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ رشوت جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہے، اس سے پیسہ آتا ہے انسان کی جیب میں، بہت سے اس کے کام نکل آتے ہیں، تو بظاہر دکھنے میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، یہ سود کا پیسہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ غلط ہے یا برا ہے یا حرام ہے یا حلال ہے، اس کا فیصلہ انسانی عقل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، یہ آپ ایسے ہی اس کو سمجھیں جیسے دو گلاس ہوں، یہ یوں سمجھے. اور واضح مثال کرتا ہوں کہ ایک حلال 1000 روپے کا نوٹ ہے اور دوسری طرف بھی 1000 روپے کا نوٹ ہے. 1000 روپے کا نوٹ جو ہے نا وہ ایک آدمی نے خون پسینے کی کمائی سے مزدوری کر کے کمایا ہے. دوسری طرف 1000 روپے کا نوٹ رکھا ہے جو اس نے رشوت میں لیا ہے کسی دوسرے آدمی نے. آپ اگر سامنے رکھ دیں کسی ٹیبل پر اور کسی بھی لیبارٹری میں آپ دونوں نوٹوں کو لے جائیں تو دنیا کی کوئی لیبارٹری میں اس میں فرق نہیں کرے گی. ان کا سٹیٹس الگ نہیں ہوگا، یہ بھی 1000 کا نوٹ ہے، یہ بھی 1000 کا نوٹ ہے. اس سے بھی اتنی چیز آپ خرید سکتے ہیں، اس سے بھی آپ اتنی چیز خرید سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے اتنے کام آ سکتا ہے، یہ بھی آپ کے اتنے کام آ سکتا ہے. یعنی دنیا کے حساب سے، دنیا کی نظر کے حساب سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی نظر یا جو یہاں فزیکل ورلڈ ہے ہماری، اس کی جو اپروچ ہے وہ اتنی ہی ہے. تو آپ کو اتنے براتی کے نوٹ پر کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو نظر ہوتی ہے وہی والی، وہ یہ بتاتی ہے کہ نہیں، یہ نوٹ یہ خیر ہے، اس میں برکت ہے. اب یہ خیر، یہ برکت، یہ سب کچھ یہ لفظ ہے نا، یہ اس دنیا کی کہانی لفظ نہیں ہے. اس دنیا کا تو لفظ ہے یوز آف رکٹ، منفعت اس کی. یعنی اس نوٹ کے اندر نوٹ کتنی طاقت رکھتا ہے، یہاں کے میجرمنٹ تو یہ بتائے گا آپ کو کہ اگر $1000 ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، 1000 روپے ہے تو اس کا یہ مطلب ہے، 1000 پاؤنڈ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. یہ آپ کو یہ بتائے گی، یہ دنیا بتاتی ہے. لیکن یہ والا 1000 کا نوٹ جو ہے، یہ اس کے اندر شر ہے، آگ ہے، سانپ ہے، جہنم ہے اس کے پیچھے، یہ دنیا نہیں بتا سکتی آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اپروچ اتنے نہیں ہیں. یہ آپ کو بتائے گی وہی، وہ بتائے گی کہ اچھا آپ نے اس ذریعے سے یہ نوٹ حاصل کیا تو یہ نوٹ تو آپ کے لیے قبر میں انگارے بن کے آئے گا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. جو آدمی مثلا یتیموں کا مال کھاتا ہے، وہ یتیم کا مال ہو سکتا ہے 1000 روپے کا نوٹ، یعنی کسی بھی غلط طریقے سے وہ حاصل کیا انسان نے. تو وہی یہ بتا رہی ہے کہ یہ نوٹ نہیں ہے، یہ انگارہ ہے، اور یہ پیٹ میں جائے گا تمہارے. اگر اس سے تم نے استعمال کر لیا، کھا لیا، تو تم نے در حقیقت ایک انگارہ اپنے پیٹ میں ڈال لیا. اب یہ یہاں سے اپروچ دنیا کی سب چیز لیبارٹریوں کی ختم ہو جاتی ہے. یہاں سے پھر آگے بات آتی ہے خبر کی، وحی کی. وہی پھر اس معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتی ہے. اس میں اب انسانی عقل جو ہے نا وہ بے بس ہو جاتی ہے. اس کی یوں سمجھیں کہ اس کے سکوپ سے باہر کی چیز ہے یہ، کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ نوٹ اچھا ہے یا برا ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہرحال وحی کی ضرورت ہے. وحی کے بغیر اس کی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. اگر وحی کے بغیر وہ زندگی مکمل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ وہ ان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرے گا. یعنی ایک عورت عفت و عصمت کے ساتھ سلائی کرتی ہے کپڑے مثلا، یا کوئی گھروں میں کام کرتی ہے، کوئی خدمت کرتی ہے جو جائز سروسز کا کام کرتی ہے، اور وہ کماتی ہے 1000 2000 5000 جتنا بھی مہینے میں اللہ اس کو دیتا ہے کماتی ہے. ایک طرف اس کی کمائی ہے، اور ایک طرف رنڈی ہے، کسبیہ ہے، جو جسم فروشی کرتی ہے، جو عصمت فروشی کرتی ہے. اب وہ بھی کما کر لاتی ہے. اب دنیا کی کوئی آپ کے پاس ایسی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ ان دونوں کمائیوں میں فرق کر سکیں خالص لاجک کی بنیاد پر. اس لیے آج جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں اور وہاں کی دنیا ہے، وہ جو وحی کو چھوڑ چکے. انہوں نے کہا جی ہمیں دنیا کے معاملات زندگی حل کرنے کے لیے وحی کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود دیکھیں گے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو ان کے حساب سے یہ دونوں کمائیاں برابر ہیں، بلکہ وہ کہیں گے یہ بہتر ہے، اس نے تو سارا دن تھک تھکا کے اتنا پیسہ کما کے لائی، اس کا کیا گیا.
تو وہ زیادہ کما کر لے آئی. اس لیے آج امریکہ میں جو وہاں کا چیف جسٹس ہے اس کی تنخواہ یا آمدن سالانہ کم ہوتی ہے، اور ایک جو اس طرح کی غلط پیشے میں پڑی ہوئی عورتیں ہیں ان کی تو آمدن زیادہ ہوتی ہے. اب اگر وہی نہیں ہے، مذہب پیچھے اس کے کوئی نہیں ہے، تو کل کو جو بچہ پیدا ہوگا کسی آدمی کا، جو بیٹی پیدا ہوگی لڑکی، وہ اس کو کس بنیاد پر کہے گا کہ بیٹا یہ کمائی ہمیں نہیں چاہیے، یہ چاہیے؟ کیونکہ بنیاد تو کوئی نہیں. یعنی ان دونوں کمائیوں کو ڈفرینشیٹ کرنے والی بنیاد تو وہی تھی، اور وہی کو ہم نے چھوڑ دیا. انہوں نے ویسٹرن کلچر نے چھوڑ دیا وہی کو، تو اس کے بعد تو کوئی بنیاد نہیں بچتی. اس لیے وہاں ہر چیز جو ہے وہ جائز ہو رہی ہے. جو ہم جنس پرستی ہے وہ جائز ہو رہی ہے، اور اسمبلیوں میں جو ہے نا تالیوں کی گونج میں یہ قانون پاس ہو رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر. اور شادی کا مطلب اپنا فائدہ اٹھا سکتا. شادی کا تو ان کا ویسے ہی بیکار بات ہے. وہ کہتے ہیں لائف پارٹنر ہوتا ہے، بس ہم اکٹھے رہتے ہیں، شادی وادی نہیں کرتے. شادی تو ایک خواہ کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں وراثت دینی پڑ جاتی ہے عورت کو. تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، عورت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کو بعد میں ٹیشو پیپر کی طرح فارغ کر دو، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا. تو یہ عورتیں بھی اس جھانسے میں آ جاتی ہیں کہ یہ آزادی ہو رہی ہے ہمارے لیے. یہ آزادی نہیں ہے، یہ دراصل بربادی کی باتیں ہو رہی ہیں. خیر، تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے جو بھی بات کی ہے نا اللہ نے، وہ یوں سمجھے کہ ہر انسان سے کی ہے، کیونکہ ہمارے باپ ہیں. ہمارے باپ سے جو کسی کا معاہدہ ہوتا ہے، جو کوئی بات چیت ہوتی ہے، تو ہم اس کو اپنے ساتھ بات سمجھتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں میرے ابا نے یہ بات کی تھی، میں اس کا ذمہ دار نہیں. بیٹا جنازے کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے کہ میرے ابا کا کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوئی ہو تو معاف کر دینا، معافی مانگتا ابا کی طرف سے، اور کسی کا لین دین ہو تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے آ کر بات کرو. تو آدم علیہ السلام کے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ دراصل باتیں ہیں. قرآن نے پھر اس کو بیان کیا، فرمایا کہ ہاں تم دنیا میں جاؤ گے تو اس کے بعد کیا آئے گا، میری طرف سے کچھ نہ کچھ رہنمائی آئے گی. عرض کر رہا تھا کہ یہ رہنمائی کتنی ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے نا انسان کی زندگی ادھوری ہے. وہی کے بغیر جو لوگ محض عقل کی بنیاد پر دنیا کے مسئلے حل کرنے چلے ہیں، وہ بیچارے عجیب و غریبی الجھنوں کا شکار ہو گئے. ایسا ہوا ہے دنیا میں. یہ اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں کی جو باز گشت ہے، ایکو ہے، وہ ہمارے ہمیں سنائی دیتی ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے اداروں میں، ہماری میڈیا پر اور سب جگہوں پر، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور پھر ہمارا جو لٹریچر لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ افسانے ہوں، چاہے ناولز ہوں، چاہے موویز بن رہی ہوں، جو کچھ بھی بن رہا ہے اس کے اندر یہ باتیں، یہ فلسفے آ رہے ہوتے ہیں، تھیریز آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے ان کو یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ یوں سمجھیں کہ آج سے 200-250 سال پہلے کا جو انسان تھا، جب سے ویسٹرن کلچر جو ہے نا یہ زیادہ غالب نہیں ہوا تھا، تو اس وقت جو معاشرے چل رہے تھے وہ مذہب کی بیس پہ چل رہے تھے. یعنی لوگ واٹ از رانگ اینڈ رائٹ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کو دیکھتے تھے، جن میں ایک میجر ایلیمنٹ جو ہوتا تھا نا وہ مذہب ہوتا تھا. وہی تھی، بھلے وہ ہندو مذہب ہو، بھلے بدھ ہو، یا وہ پارسی ہو، مجوسی ہو، یا یہودی ہو، یا عیسائی ہو، یا اسلام ہو. یہ بڑے بڑے مذہب دنیا میں یہی تھے. تو یہ لوگ غلط صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے مذہب کی رہنمائی لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن گزشتہ 150-200 سال سے انسان نے مذہب سے بغاوت کی. ویسٹرن جو انسان ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ مذہب کوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان پر خواہ مخواہ پابندی ہے. انسان کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ مذہب کا یہ جو ہے نا وہ بوجھ اٹھا کر پھینک دے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کے ہاں انہوں نے کہا جی اچھا پھر غلط صحیح کا فیصلہ کیسے ہوگا، کیونکہ دنیا میں غلط صحیح تو ہوگا، ظلم بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ سب ٹھیک ہے، سبھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک تو پھر نہیں، پھر تو عدالتوں میں جتنے کیس لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، تھانوں میں جتنی FIR ہوئی پڑی ان کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ جس نے بندے کو مارا وہ بھی ٹھیک اور جو مرا وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ دنیا ساری بیکار، جو کچھ بھی دنیا میں چل رہا ہے سب بیکار ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر کہا جی انسانی زندگی کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہوں گے عقل کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں ریشنلزم وجود میں آیا، یعنی عقل کا دور آیا کہ عقل دیکھے گی کیا غلط کیا صحیح. عقلی طور پہ ہمیں ثابت کرو
یعنی پہلے تو انسان جو ہے نا وہ زنا کی کمائی اور خون پسینے کی کمائی کو اس بنیاد پہ الگ الگ کرتا تھا. وہ کہتا تھا میری جو الہامی کتاب ہے وہ کہتی ہے کہ یہ غلط یہ صحیح، بس کافی ہے، اور میری عقل سے باہر کی بات ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، الہام کو چھوڑو، مذہب کو چھوڑو، تم ایسا بتاؤ کہ یہ ریشنلزم کی بنیاد پہ بتاؤ، لاجک کی بنیاد پہ بتاؤ کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس میں کیا خرابی ہے اور اس میں کیا کیا خیر ہے، یہ اچھا کیوں ہے، یہ 1000 کا نوٹ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس چیز کا دور دورہ ہوا. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ جب انسان جو ہے نا وہ وحی کے کھونٹے سے بندھا تھا تو بندھا ہوا تھا، جب وہ وحی کے کھونٹے سے آزاد ہوا پھر اس نے دوسرا سہارا عقل کا تلاش کیا. پھر کچھ عرصے کے بعد وہیں سے خود تحریک شروع ہوئی. انہوں نے کہا عقل بھی کچھ نہیں ہوتی، ریزن کچھ نہیں ہوتا، لاجک کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ سب فضولیات ہیں. تو لہذا بس یہ دیکھو کہ ہمیں جو اچھا لگتا ہے، ہمیں جو اچھا لگتا ہے، مجھے جو اچھا لگتا ہے بس وہ اچھا ہوتا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ اچھا ہے آپ کا. اس وقت وہ صورتحال یہاں پہنچی ہوئی ہے ان کے. نتیجہ یہ ہے کہ غلط صحیح کا کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا وہاں کی جو دنیا اور وہاں کا جو کلچر اور وہاں سے جو کچھ بن رہا ہے وہ سب اور طرح کی بات ہے، اور جہاں مذہب کی عملداری ہوگی وہاں کچھ اور ہوگا. تو یہاں یہ جو پہلا باب ہے ہمارا یہ مباحث وحی ہے. تو وحی کی ضرورت ذکر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے پاس وحی آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل نہیں دی ہے کہ وہ اپنے سارے زندگی کے مسئلے اپنی عقل کی بنیاد پہ حل کر لے. عقل بیکار نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم عقل بیکار ہے، عقل سے بہت کام چلتے ہیں. وحی کو جو اس نے فالو کرنا ہے وہ بھی تو عقل کے ذریعے سے کرنا ہے. جو بے وقوف آدمی ہے وہ تو کسی چیز کا کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا. جو پاگل ہے وہ تو پاگل خانے میں ہوتا ہے، وہ تو معاشرے کا حصہ ہے، سوسائٹی کا وہ کوئی اس میں کوئی رول نہیں ہے کہیں بھی اس کا. تو عقل سے ہی ہوگا، لیکن عقل کافی نہیں ہے. وحی کی ضرورت پڑتی ہے اس دائرے میں جا کر جہاں عقل کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. یوں سمجھے کہ وحی جو ہے نا یہ خبر ہوتی ہے. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں. آپ کے سامنے 2 گلاس ہیں پانی کے، بالکل صاف شفاف. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک گلاس کے اندر زہر ہے، ایک کے اندر زہر نہیں ہے، وہ منرل واٹر ہے. ٹھیک ہے. تو دکھنے کے اعتبار سے بالکل دونوں برابر ہے، ذائقہ بھی بالکل سیم ہے، کیونکہ ایسے زہر بھی ہوتے ہیں کہ جو چیز کے ذائقے پر اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن ہے بڑا جان لیوا زہر، خطرناک ہے. اب دکھنے کے حساب سے، نظر کے حساب سے نظر فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون ان میں سے صحیح ہے کون سا غلط ہے، کون سا مفید ہے کون سا نقصان دہ ہے. اور لیکن جس نے وہ زہر ڈالا ہے یا جو اس کو آبزرو کر رہا تھا اس کی نظر تھی کہ اس گلاس میں زہر ہے اور اس میں پانی ہے. اب آپ اپنی تجربے سے یا اپنے اس سے اس کو جانچنا چاہیں تو نہیں جانچ سکتے. رسک ہے، 50-50 کا رسک ہے کہ آپ کسی بھی گلاس کو اگر ہاتھ ڈالیں گے تو مے بی کہ وہ آپ کے لیے آب حیات ثابت ہو، پانی ہے آب حیات ہے وہ، اور مے بی کہ وہ آپ کے لیے موت کا پیغام ثابت ہو. ٹھیک ہے. تو اس کا فیصلہ جو بہت اچھی بات ہے، سمجھداری کی بات یہ ہے کہ جس نے ڈالا اسے پوچھ لو کہ بھائی کون سا غلط ہے کون سا صحیح ہے. بس اتنی سی بات ہے. یہ اگر آپ کو مثال سمجھ آ جائے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ اس ساری کائنات کے خالق ہے. اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کی اس سے ہوتا ہے، قدرت سے ہوتا ہے، اسی کی تخلیق ہے سب کچھ. شیطان بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور نبی بھی اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شیطان کیوں پیدا کیا، یہ بھی ایک نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے. تو چلو اس کو بھی جواب ہونا چاہیے کہ شیطان جو پیدا کیا کیوں پیدا کیا. ایک نوجوان نے یہ سوال کیا. میں اسے عرض کیا دیکھو آپ جب امتحان دینے جاتے ہیں نا تو وہاں وہ جو سوال ہوتا ہے آپ کے، ایک تو انشائیہ ہوتا ہے پرچہ، ایک معروضی ہوتا ہے. آبجیکٹو کہتے ہیں معروضی کو، جس میں چوز کرنا ہوتا ہے آپشن کو. ایک سوال ہوتا ہے، اس کے آگے 4 جواب ہوتے ہیں جن میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے 3 غلط ہوتے ہیں. تو 3 غلط جواب ہوتے ہیں تو اس میں سے آپ نے صحیح آپشن کو انتخاب کرنا ہوتا ہے.
میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ امتحان ہے. ان کا یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیسے ظلم ہو رہا ہے؟ کہ دیکھیں آپ کو فیل کرنے کا 75% امکان پیدا کر دیا گیا. 75% آپ کی فیل کرنے کا امکان پیدا کر دیا کہ آپ فیل ہو سکتے ہیں. 25% جو ہے وہ صرف آپ کو پاس ہونے کا چانس دیا گیا. لیکن آپ کہتے ہیں یہ بالکل انصاف ہے، امتحان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان ہے. انصاف اس لیے ہے کہ یہ امتحان ہے. اگر ایک ہی آپشن دیا جائے تو امتحان ہوگا تو مذاق ہو جائے گا. یہ ایک سوال، اس کا آگے جواب، تو پھر امتحان کس بات کا بھائی؟ ٹھیک ہے، امتحان تو جبھی ہوتا ہے جہاں کہ انسان کی تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے، جانکاری ہوتی ہے، جانچ ہوتی ہے اس کی. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو پھر امتحان نہیں ہوگا. میں نے کہا بس یہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ نے یہ دنیا امتحان گاہ بنائی ہے، اور امتحان میں جہاں صحیح سوال کا جواب ہوتا ہے وہاں غلط بھی جواب ہوتے ہیں، اور وہ غلط جواب خود ممتحن نہیں رکھے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ غلط جواب آپ کا کوئی دشمن آیا اور اس نے آ کر لکھ کے 3 جواب. نہیں، جس نے وہ امتحان کا پرچہ بنایا ہے وہ آپ کا ممتحن ہے، بورڈ کا آدمی ہے، جو بھی ہے آپ کے ایجوکیشن کا حصہ ہے، اس گورنمنٹ کا حصہ ہے. اسی نے وہ 3 غلط سوال لکھے ہیں، 3 غلط جواب لکھے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ عین انصاف ہے، عین حکمت ہے، کیونکہ امتحان کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ نے یہ دنیا میں ہمیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. تو اس آزمائش اس وقت تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک شیطان نہیں ہوتا. تو جیسے آپ کے غلط 3 سوالوں کا وجود ضروری ہے امتحان کے لیے، ایسے اس کائنات کے اندر آزمائش اور امتحان کے لیے 4 شیطان کا وجود ضروری ہے. پھر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے نبی تو 1,24,000 بھیجے، لیکن شیطان ایک کیا. ٹھیک ہے، تو شیطان بھی اس کائنات کا ایک پارٹ ہے. اللہ کی جو پالیسی ہے اس دنیا کے بارے میں اس کا ایک حصہ ہے. لیکن اس کو بتا دیا کہ بابا یہ شیطان ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے یہ سٹیپس ہیں، یہ راستے ہیں، یہ طریقے ہیں، اس طریقے سے تمہیں گمراہ کرے گا، سب بتا دیا. اور نبیوں کا بھی طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے پلس مائنسز وہ بہتر جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں نے کس گلاس میں زہر رکھا ہے، وہ جانتا ہے کس گلاس میں میں نے حیات رکھی ہے، شفا رکھی ہے. اس نے بول دیا بھائی احل اللہ البیع وحرم الربا، جو حلال طریقے سے تم تجارت کرو گے یہ حیات ہے، اور اگر سود لیا تم نے تو یہ تمہاری موت ہو، یہ زہر کی طرح ہی تمہارے لیے ہے. تو جب وہ بتا دے گا تو بس کافی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتا دیا. تو اب اس لیے ہمیں بہرحال یہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہوگی. یہ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اگر تم کو میری طرف سے ہدایت پہنچے. یہ ہدایت سے مراد وہی ہے کہ کیا تمہارے لیے اچھا ہے کیا برا ہے یہ میں بتاؤں گا تمہیں. ہدایت کا مطلب یہ ہے، ہدایت کا مطلب صرف میٹھی میٹھی باتیں نہیں ہے. غلط صحیح کی پہچان، یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ تم نے کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ڈو ڈانٹس. یہ چیز تمہیں پہنچے گی تو جو میری ہدایت پر چلے گا وہ بچ جائے گا. نہ صرف بچ جائے گا بلکہ کامیاب ہو جائے گا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اپنے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت بھیجی. قرآن پاک میں ہے، سورہ رعد میں ہے، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے راہ بتانے والے ہوئے ہیں. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. اللہ تعالیٰ نے ہر سورہ فاطر آیت نمبر 24 ہے، اور کوئی جماعت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر میں سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 33 ہے. اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر. جب ہدایت اللہ کی طرف سے ہے تو خود رسول تک ہدایت پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ میں رسول تو یہی ہوتا ہے نا، یہی پیدا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے. تو اس تک یہ ہدایت کیسے آتی ہے؟ تو اس تک جو ہدایت آتی ہے وہ بطریق وحی آتی ہے، اس کے لیے سورس وحی ہوتا ہے. اب آگے انشاءاللہ وحی کی ہم بات کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. کوئی سوال ہے تو بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب میں مجھے بات کر رہا ہوں خیرپور سے، اور یونیورسٹی ٹیچر ہوں میں خود ایک. فرمائیے.